السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی منقبت، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت ہی عظمت کے حامل شخصیات ہیں۔ اس سے زیادہ کیا عظمت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے یہ کلمات نکلے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو بات ارشاد فرماتے وہ وحی کی روشنی میں ارشاد فرماتے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ وحی فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال بڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا ان بچوں کو، تو پہلے بچے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ فرمانے لگے جی میں نے سوچا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ حرب۔ حرب کے معنی لڑائی، جنگجو کے، بہادر، یہ میں نے نام سوچا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر دوسرے بیٹے کے بارے میں آپ تشریف لائے، پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسین۔ ہمارے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نیک شخصیت سے، خاندان کی بڑی شخصیت، محلے کی، علاقے کی کسی نیک شخصیت سے ہم اس کی تہنیک کرواتے ہیں، یعنی پہلی غذا اس کے پیٹ میں جو جائے تاکہ اس بچے میں نیکی اور تقوی کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے۔ اور یہ کتنی عظیم شخصیات ہیں کہ جب روئے زمین پر تشریف لائے، پیدائش ہوئی، تو پہلی غذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور آپ کے لعاب میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، اتنی برکت کہ کڑوے کنویں میں آپ کا لعاب ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگایا تو ٹھیک ہو گئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا، اس پر یہ لعاب لگا تو وہ زہر ختم ہو گیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں۔ تو پہلی غذا ان بچوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ان کے منہ میں اور ان کے پیٹ میں پہنچا، اور حضور علیہ السلام نے کھجور چبا کر انہیں کھلائی۔ یہ تو جسمانی غذا تھی، جسمانی غذا تھی، جسم کی غذا تھی۔ اب روح کی غذا، روح کی غذا اللہ کا نام، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی شہادت، فلاح کے کلمات، یہ روح کی غذا ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے
تو بعض دفعہ کوئی میوزک چل رہا ہے، کوئی گانا چل رہا ہے، کچھ اور چل رہے ہیں، کان میں کلمات اذان کہہ دیے تو کہہ دیے، نہ کہے تو نہ کہے، کس نے کہے، کیسے کہے۔ ان بچوں کی روحانی غذا بھی اللہ کے نبی نے دی کہ ان بچوں کے کان میں آذان اور تکبیر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب سوچیں، جنہیں جسمانی غذا بھی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المعصومین، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور روحانی غذا بھی آپ نے دی ہو، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ حتیٰ کہ نام بھی آپ نے تجویز فرما دی، نام بھی آپ نے تجویز فرمایا کہ نام یہ ہوں گے۔ گویا روئے زمین پر آئے تو ان کے دل پر توحید کے کلمات اللہ کے نبی نے نقش فرما دیے۔ جس دل کی تختی پر اللہ کے نبی کے توحید کے، رسالت کے، وحدانیت کے کلمات اللہ کے نبی کے ذریعہ سے نقش ہو گئے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت ان کلمات کو نہ مٹا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے۔ اور پھر دور جاہلیت میں بچہ جب پیدا ہوتا تو جانور ذبح کرتے، اس کا خون اس بچے کے سر پر لگا دیا جاتا، اس جانور کا خون اس بچے کے سر پر لگا دیا۔ جب یہ بچے پیدا ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ان بچوں کے سر پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگوائی جب عقیقہ ہوا، اور پھر عقیقے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے ایک اور حضرت حسین کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کروائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی دعا مانگی، اے اللہ یہ مجھے محبوب ہیں، آپ بھی ان سے محبت کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کریں آپ ان سے محبت کریں، آپ انہیں محبوب بنا دیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہیں اپنے دلوں میں بسا لیں۔ اگر یہ ہمارے دلوں میں بس جائیں گے تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، حضور کی محبت ہے ان کے ساتھ۔ پھر حضور علیہ السلام لمحہ بلمحہ ان کی تربیت پر، ان کی اصلاح پر توجہ فرما رہے۔ عموماً ہمارے ہاں بچے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، تو پیار لاڈ میں ہم جائز ناجائز کی تمیز نہیں رکھتے۔ اگر وہ غلط کر لیں تو بھی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو کے سدھر جائے گا۔ نہیں، چھوٹے بچے ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، ان بچوں نے اٹھا کے منہ میں ڈالنی، انہیں کیا پتا۔ آپ نے فوراً فرمایا کخ کخ، تھو تھو، نکالو،
آپ نے انگلی سے وہ کھجوریں نکال دی، پیٹ میں نہیں جانے دی۔ یہ حضور علیہ السلام تربیت فرمانے ہیں۔ والدہ نے چاندی کے کڑے آ گئے، بچوں نے خواہش کی، چھوٹے تھے، پہنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باہر تشریف لے گئے، مجلس میں آپ نے دیکھا، آپ نے اتار دی۔ جب اتارے تو یہ رونے لگے۔ آپ نے صحابی کو حکم فرمایا جاؤ، چاندی کے علاوہ ایک اور دھات تھی ہڈی کے، فرمایا کہ وہ بنے ہوئے وہاں سے لاؤ، وہ انہیں پہناؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر اپنی حیات مبارکہ میں ان کی پورے طور پر اصلاح فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ اور پھر نبوت کا رنگ کیوں نہیں آئے گا ان میں؟ رسالت کا رنگ کیوں نہیں آئے گا؟ نانا کا رنگ کیوں نہیں آئے گا؟ مثال مشہور ہے، جیسا درخت ہوتا ہے ویسا پھل ہوتا ہے، جیسا درخت ہوتا ہے ویسا پھل ہوتا ہے، جیسا استاذ ہوتا ہے ویسا شاگرد ہوتا ہے۔ والد ایسے کہ پوری زندگی کچھ جمع ہی نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی، پوری زندگی کچھ جمع نہیں کیا، پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ لازم، زکوٰۃ تو تب ہوتی ہے جب مال جمع ہو، بچے، سال گزرے، جمع ہی نہیں ہوا، جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا، جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کا بھی یہی حال، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال، اور ادھر نواسوں کا حال یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کوئی خاتون آئی، سائل، حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اگر کوئی دودھ والا جانور مل جائے تو وہ میرے لیے اچھا ہوگا، ہمارے گھر میں سہولت ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت نے ایک بہت بڑا ریوڑ، کم و بیش سینکڑوں پر مشتمل بکریاں خرید کر اس کے حوالے کر دیں، اور 2000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، 2000 دینار سونے کے اس کو عطا کر۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائل آیا، سوال کیا، آپ نے بھی اسی طرح سے اسے عطیہ پیش کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پورے گھر کا سامان، روپیہ، پیسہ، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، حتیٰ کہ پاؤں میں پہننے والے موزے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، نہیں رکھے۔ اخلاق اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ۔ دیکھو، دشمن ہر ایک کے ہوتے ہیں، اچھے کے بھی ہوتے ہیں، برے کے بھی ہوتے ہیں۔ سوچو جب رسول اللہ کے دشمن تھے اور جان لیوا دشمن تھے، تو پھر ان کی اولاد کے دشمن کیوں نہیں ہوں گے؟ دشمن تو ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جسے اللہ واسطے کا بیت جس کو کہتے ہیں، اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اول فول بکنا شروع کر، گالیاں دینا شروع۔ حضرت سنتے رہے،
सुनते रहे, कुछ नहीं जवाब दिया, कोई जवाब नहीं। अब वो देख रहा है कि भाई ये आगे से कुछ बोल ही नहीं रहे, ये और ज्यादा तैश दिलाता है। आदमी चाहता है कि मैं किसी को कुछ कहूं, वो आगे से बोले। अगर आगे से आदमी थोड़ा सब्र कर ले, ना बोले, तो ये इसको और तैश दिलाता है, उसकी गोया तकलीफ में और इजाफा होता है, वो और ज्यादा तैश। हजरत खामोशी से घर तशरीफ ले गए और घर में दिरमों की एक थैली भरकर, थैला दिरमों का भरकर लाए और उसकी खिदमत में पेश कर दिया और फरमाने लगे कि मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको पूरे तौर पर पहचान ना सका। अब वो शर्मिंदा हुआ, उसने कहा कि मुझे माफ कर दें। हज़रत ने फरमाया कि देखो भाई, आपने मुझ पर एहसान किया, आपने अपनी नेकियां मुझे दे दी, अब मुझे शर्म आई कि मैं आपके एहसान का बदला ना दूं, तो मैंने आपके साथ ये था। ऐसा हौसला लाकर तो दिखा। फिर सारी जिंदगी सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, उनके पीछे नमाज़ें। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, उनके पीछे नमाजें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम के वज़ाइफ तकसीम किए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा वज़ाइफ बड़ी मिकदार में बदरी सहाबाए किराम के मुकर्रर फरमाए, जो जंगे बदर में शरीक हुए। उन्हीं में हजरत अली रजी अल्लाह ताला। तो इन हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला, इन्हें भी वही वज़ाइफ अता किए जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला को दिए थे और बदरी सहाबा को दिए थे। बेटे ने कह दिया कि अब्बा जान, हम तो हुजूर के ज़माने में आपके साथ जिहाद करते रहे, आपके साथ हर ग़ज़वे में शरीक रहे। मैं समझने के लिए पूछना चाहता हूं कि आपने वज़ाइफ जो हैं वो इस एतबार से रखे हैं कि जो बदरी हैं उनके ज़्यादा हैं, दूसरों के कम हैं, तो इन दो शख्सियात के वज़ाइफ आपने इतने ऊंचे क्यों रखे हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, इसलिए कि ये अल्लाह के नबी को ज्यादा प्यारे थे। जो अल्लाह के नबी को ज्यादा प्यारा हो वो उमर को भी प्यारा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इनकी मोहब्बत थी। और देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि मुझे इस बात पर कलक है कि मैं जवानी में चाहता तो पैदल हज कर सकता था, पैदल हज कर सकता था, लेकिन ना कर सका। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से पैदल चलकर 25 हज किए, 25 हज किए पैदल चलकर। मदीना मुनव्वरा से सवारियां थी। ये क्या था? जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात और हुजूर के प्यारे वो नेकी और तकवे में इस कदर इश्तियाक जाहिर कर रहे हैं और अपने आप को नेकी और तकवे में इस कदर मोहताज समझ रहे हैं, तो फिर हम लोगों को क्या होना चाहिए? हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला दोनों भाइयों ने तय कर रखा था कि हमारे घर में पूरी रात अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, पूरी रात अल्लाह की इबादत होनी चाहिए।
कैसे होगी पूरी रात अल्लाह की इबादत? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला पहली निसफ रात, आधी रात, पहली आधी रात अल्लाह ताला की इबादत करते, क़याम में खड़े रहते, रकात नवाफिल अदा करते रहते। और आखिर की आधी रात हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला आधी रात अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात करते रहते, गिरियाज़ारी करते रहते, रोते रहते, इबादत करते रहते। मेरे प्यारो, थोड़ा सा हम इस वाक़े को हम तो हमेशा ही सुनते हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस नजर से हम सोचें, समझें, इस वाक़े को लें कि जिन्हें जन्नत के नौजवानों के सरदार कहा गया, जो अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे हैं, जिनकी मोहब्बत से अल्लाह के महबूब बन जाएं, जिन्हें तहनीक अल्लाह के नबी ने दी, जिनके कान में आजान अल्लाह के नबी ने फरमाई। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह के नबी ने बचपन में, अभी छोटे हैं, 6 साल के हैं, अल्लाह के नबी ने इन दोनों को अपनी बैत की बरकत देने के लिए इन्हें अपने हाथ पर बैत किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में 4 तरह की बैत थी: बैत अलल इस्लाम, बैत अलल जिहाद, बैत अलल हिजरत और बैत अलल तौबा तकवा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही अभी ये 6 साल के हैं, आपने 4 बच्चों को अपने खानदान के, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, इन सबको अपने हाथ पर बैत किया। नाम रखने वाले हुजूर, आजान कान में देने वाले हुजूर, तहनीक करने वाले हुजूर, तरबियत करने वाले हुजूर, जन्नत के नौजवानों के सरदार बतलाने वाले हुजूर। सखावत का आलम आपने सुन लिया। रात को तहज्जुद में आधी आधी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हमें क्या तरस दे रहे हैं ये शख्सियात कि फराइज तो फराइज हैं, जो नवाफिल हैं उसको भी इस कदर मोहब्बत से ले रहे हैं कि उसमें भी कमी नहीं आने दे रहे। तो मैं और आप, अगर हम इनके उसवा पे चलना चाहते हैं और इनके तरीके पर चलना चाहते हैं तो दयानतदारी से बताओ, फराइज छोड़कर हम चाहें कि इनके तरीके पर चलें तो कैसे होगा? नमाजें छोड़कर हम चाहें कि इनके तरीके पर चलें, कैसे होगा? ये तो मैदान जिहाद में भी, उस मौके पर भी जब शहादत सामने है, उसमें भी फराइज की पाबंदी, नमाजों का एहतमाम, तकवे का एहतमाम, और हम कहां हैं? तो मैं अर्ज ये कर रहा था पूरी रात इस तरह से। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ने के बाद इशराक तक अपनी जगह बैठे बैठे जिक्र करते रहते। फिर इशराक के नफल पढ़ने के बाद सहाबाए किराम का मजमा इनके सामने जमा हो जाता, ताबईन का मजमा जमा हो जाता, उनके सामने इल्मी बयान करते, गुफ्तगू करते, तालीम देते। गरज ये कि चाश्त की नमाज पढ़कर यहां से उठते और फिर अज़वाजे मुताहरात की खिदमत में पेश होते, उनसे अपने हक में दुआएं लेते, उनसे अपने हक में कलिमाते खैर हासिल करते, एक एक की खैरियत मालूम करते और फिर अपने घर में जाते। इससे हमें क्या सबक मिल रहा है? देखो, हम अगर ये चाहते हैं कि कल कयामत के दिन हम इनके साथ हों, इनके पीछे खड़े हों,
تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کے قدموں پر چلیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔ تو میرے عزیزو، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔